اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنے اسلامک انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے استغفار و توبہ، رزق کی کنجی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، استغفار کی اصل غرض و غایت اور اس کا موضوع اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تاکہ بندہ اس کے عذاب و وبال سے بچ جائے۔ لیکن قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ استغفار بہت سی دنیاوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے اور بندے کو اس کی تفصیل بہت کچھ ملتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ استغفار بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائیں یا کوئی آفت و مصیبت اور رنج و غم ظاہر ہو تو استغفار کریں، یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رزق حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا یہ گمان ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق میں کمی کا سبب ہے۔ اس سے زیادہ تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ بظاہر دیندار لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اور آسودگی کے حصول کے لیے کسی حد تک اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی کرنا ضروری ہے۔ یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ کائنات کے مالک و خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں جہاں آخری معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما رہے ہیں، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسان کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ دن اس لیے بھی نازل فرمایا ہے کہ انسان اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کر سکے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جن اسباب کی بنا پر بندے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار و توبہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ توبہ و استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ و توبو علیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن ان الفاظ کا اثر نہ اس کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، لہٰذا اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے، بلکہ دل کی ندامت اور اصلاح عمل کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ اے رزق کے متلاسیوں، کثرت سے استغفار و توبہ کرو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ساری زندگی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ پھر بے شک اس حدیث پاک میں جو خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار و توبہ کے متعلق دی ہے وہ ضرور اور لازم ہوگی،
کیونکہ اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے، جس کی خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے ہیں، اور پھر وہ ایسی خوشخبری اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سرکار کے ان فرمان پر صحیح یقین و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو یا کوئی دینی معلومات ملی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔